الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والے لوگو، جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ اس سے پہلے وضاحت سے آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا گیا ہے کہ مالک الملک جہاں خالق ہے وہاں رب العالمین بھی ہے، اور انسان کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو انبیاء کرام کے ذریعے پورا فرمایا، جنہیں احکام دے کر بھیجا۔ ان احکام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے ان قوانین سے آگاہ کیا جو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے تھے، اور نور نبوت سے مخلوق خدا کے سینوں کو پاک اور صاف کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت مخلوق گمراہی، بے حیائی اور ظلم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرح سے شیطان کے پنجوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ خواہ وہ بتوں کی پرستش کر کے گمراہ ہوئے تھے، خواہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو انہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حضرت داؤد کے ذریعے سے ملے تھے، یا تورات، انجیل، زبور کے ذریعے ملے تھے، ان کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے تھے۔ یہود نصارہ تورات و انجیل کے احکام کو غلط سمجھ کر اور غلط سمجھا کر خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ مخلوق کا کوئی بھی پرستان حال نہیں تھا، ظلم انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا، بے حیائی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اور کہیں بھی انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ مخلوق خدا پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہدایت تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دے کر بھیجا، اور ایسا نور عطا فرما کر بھیجا گیا کہ جو روشن کرنے والا تھا، اسی لیے آپ کو سراج المنیر کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کیا، اور سب سے بڑی تعلیم وہ دی جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی اور بتایا کہ تم اپنے گرد و پیش دیکھو، اوپر اور نیچے دیکھو، جہاں کہیں بھی دیکھو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم اور مہربانی ہے، اور یہ سب چیزیں، خواہ زمین ہے، خواہ آسمان ہے، خواہ سورج ہے، خواہ چاند ہے، خواہ ستارے ہیں، خواہ رزق ہے، یا انسان کا اپنا جسم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور یہ ساری چیزیں ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں ہے، اس کے برابر کوئی مہربان نہیں ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی شکر کے لائق ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق خدا کو بتائے، اور یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، انہیں شیطان کے کہنے پر غلط راستے اختیار کر لیے ہیں، انہیں وہ غلط راستے چھوڑ کر راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک انسان کا دشمن ہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے ہی وہ مردود قرار پایا، اس لیے وہ ہر طرح سے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ گمراہ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کا سبق دیتا ہے، اور برائی کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے راغب کرتا ہے جس سے اس کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخلوق خدا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف وہ رحمان و رحیم ہے، سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، جو تم سے سب کچھ چھین کر تمہیں بربادی اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے تم شیطان کا کہا مت مانو، بلکہ رحمان کا کہا مانو اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلیم پر لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق پیدا کر لیا، جس سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نور نبوت سے صاف کر دیا۔ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو گمراہی اور سیاہی ان کے دلوں پر تھی، اسے صاف کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت، فوقیت اور برکت سمجھ گئے، اور اس پر مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔
چانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے احکام کی کتنی پابندی کرتے تھے، اور ہر حکم کو مانتے ہی نہیں، ماننے میں ہی اپنی بہتری سمجھتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کی، انہوں نے احکام تو سنے مگر ان احکام نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، اس لیے کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کی عقل، دل، دماغ، کان، آنکھیں سب بظاہر تو کام کر رہے تھے مگر وہ حقیقی کام چھوڑ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن پاک میں اس طرح فرمائی کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے اور وہ آواز کو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اس طرح یہ لوگ ہدایت کی باتوں کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ یہ ہدایت ان کی بہتری کے لیے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کا ثبوت کائنات کی ہر چیز سے ہے، خواہ انفسی ہے یا افاقی ہے۔ گویا نہ ان کی عقل کام کرتی تھی اور نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کا دماغ، نہ ان کا دل کام کرتا تھا، کیونکہ ہر چیز پر شیطان کا قبضہ تھا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سننے کے بجائے شیطان کی طرف جو ترغیب ملتی تھی اس کی طرف جاتے تھے۔ وہ ان لوگوں کے احکام، ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے جو مکمل گمراہ ہو چکے تھے اور شیطانی کام کر رہے تھے، اور جو اپنے آپ کو علماء اور مشائخ کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین کو سمجھنے والے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ وہ لوگ جو ان کے قبضے میں آ چکے تھے انہوں نے ہدایت کی کوئی بات نہیں سنی، وہ انہی لوگوں کے کہنے پر چلتے تھے جو ان کو غلط سبق دیتے تھے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا جاتا تھا تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم تو اس راستے پر چلیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے تھے، گمراہ تھے، مگر پھر بھی وہ انہیں کے راستے پر چلنے پر مضر ہیں۔ ان کے باپ دادا گمراہی کا راستہ اختیار کر کے تباہ و برباد ہوئے، اگر یہ ان کے راستے پر چلیں گے تو یہ بھی تباہی پر جائیں گے۔ ان کو تو سمجھنا چاہیے اور صحیح راستے پر آنا چاہیے، نیز گزشتہ واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس پہ رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ایسا نہ کر سکے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ان کی تو حالت ہی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح اور فوقیت دیتے تھے، جس کا ذکر پیر صاحب فرمایا میں نے پچھلی کئی محافل میں کیا تھا کہ کس طرح حضرت سعد بن وقاص نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا کہ ماں تو ایک ماں ہے، اگر 1000 مائیں ہوں اور وہ بھی اسی طرح مر جائیں تو پھر بھی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا، اور جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ تھی وہ اس طرح گمراہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ داد جدھر تھے ہم بھی ادھر ہی جائیں گے۔ اب جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے پہلے مالک الملک نے ساری دنیا کو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ جو زمین پر حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں وہ کھاؤ اور استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، میرے راستے پر چلو اور شیطان کی فرما برداری نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوئے، جو کفر کے مرتکب ہوئے، وہ لوگ تو غلط راستے پر چلتے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر گستاخی کی وجہ سے مہریں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اے ایمان والو، تم ایمان لے آئے ہو اور تم میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان چکے ہو اور یہ سمجھ چکے ہو کہ اسی میں تمہاری دینی اور دنیاوی بھلائی ہے، تو تم اس طرح کرو، اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ کہ میں نے جو کچھ تم کو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں تم کھاؤ اور استعمال کرو، یعنی زندگی اس طرح گزارو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر اس میں دیکھو کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اسے استعمال کرو، اور اس کی بہتری، پاکیزگی اور حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشروط ہے، کیونکہ تم نہیں سمجھتے کہ کون سی چیز حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اس کو استعمال کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی عبادت بھی کرو۔ اگر پاکیزہ چیزیں استعمال نہ کرو گے اور اسی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے تو تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں، حلال بھی اور حرام بھی، ہر چیز کی پیدائش کا خاص مقصد ہے جس کے بیان
کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر چیز کو کھانا انسانیت کا تقاضا نہیں، کھانے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے اس چیز کو کھانا چاہیے جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ حلال وہ ہے جس کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور جس کی اجازت دی، اور پاکیزہ چیز وہ ہے جو کسی کو بطیب خاطر عطا کی جائے۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن وہ انسان کے لیے پاکیزہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دوسرے کی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص انہیں چھپا کر کھا جائے تو اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی، وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ لیکن اگر اب گوشت حلال ہے اور حلال کو ذبح کیا جائے، انسان اسے چوری کر کے کھا جائے تو اس کے لیے حلال نہیں رہے گا۔ پیسے انسان کے لیے ہیں، لیکن اگر دوسرا انہیں چھپا کر کھا جائے یا غلط طریقے سے انہیں استعمال کرے تو یہ پیسے اس کے لیے پاکیزہ نہیں رہتے بلکہ حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہیں عبادت کی برکت حاصل ہوگی، توفیق بھی ملے گی اور عبادت کی لذت بھی حاصل ہوگی۔ اگر پاکیزہ چیزیں نہ کھاؤ گے بلکہ حرام چیزیں کھاؤ گے تو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اول تو عبادت کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اگر توفیق ملے گی اور عبادت کرو گے تو اس میں لذت حاصل نہیں ہوگی اور اس کا ثمر بھی نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، کیونکہ شیطان جو ہر وقت خون کے ساتھ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے وہ اتنا قوی دشمن ہے کہ وہ غلط ترغیب دیتا ہے، وہ ہمیشہ غلط راستے پر چلنے کو کہتا ہے۔ ایسی حالت میں بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ایسی روشنی حاصل کر لے، ہر چیز اس کے سامنے ہو، اسے برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل ہو جائے اور ہر چیز کی حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو جائے، اسے کسی جگہ بھی پیچیدگی اور مشکل پیش نہ آئے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ روشنی حاصل کر لیتے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ان کے سامنے برائی اور اچھائی کی حقیقت واضح ہوتی ہے اور انہیں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں اور اس طرح وہ سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان تمام نیک اعمال کرتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو بے شک انسان کو علم بھی حاصل ہو، وہ عابد بھی ہو، پھر بھی وہ حقیقی چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک اور عام بات ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو عابد بھی کہتے ہیں اور عالم بھی کہتے ہیں، لیکن حلال چیز کو بھی حرام کہتے ہیں، اور اس طرح حرام کہتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کے علماء اور مشائخ کہتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ فلاں چیز کی چربی حرام ہے اور گوشت حلال ہے، لیکن فلاں جگہ کا گوشت حرام ہے، اور اس طرح وہ ان لوگوں کو بھی جو اسلام لا چکے تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام نے وہ تمام چیزیں حلال قرار دے دی تھیں، لیکن وہ اسی راستے پر چلنا چاہتے تھے جو گزشتہ امتوں کا راستہ تھا۔ اس طرح وہ اب بھی اس چیز کو حرام قرار دیتے تھے جو حلال ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آ کر اپنے کسی عالم کو یا شیخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر نذرانہ یا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کو بھی حرام کہتے تھے کہ یہ تو بالکل حرام ہے، حالانکہ حدیث پاک میں صاف حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو امام بخاری سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند غلام کسی مہم پر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بستی کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ کہا کہ کیا آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ جانتے ہیں؟ جو ایک صحابی نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، اور اس کو لاؤ۔ اس کو لا کر صحابی کے سامنے بٹھا دیا گیا اور صحابی الحمد شریف پڑھ کر اس پر پھونکتے رہے۔
پھونکتے پھونکتے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے جو بکریاں رکھی ہوئی تھیں اس کے اجر کے طور پر انہیں کچھ بکریاں دے دیں اور کہا کہ ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کر لیں۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ معلوم نہیں کہ یہ حرام ہیں یا حلال ہیں، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ چانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سب سے زیادہ حلال چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ملی ہے، لاؤ اس میں سے میرا حصہ بھی بناؤ، میں بھی اس میں سے کھاؤں گا۔ یعنی یہ حقیقتیں ہیں، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کی ضرورت پوری فرمائی ہے تو اس کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک علم اور ایک نور۔ علم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے اور عبادت کرنے سے متعلق تمام قوانین سے آگاہ کرتے چلے آئے ہیں، اور نور سے سینوں کو پاک کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کی تگ و دو صرف علم تک ہی محدود رہی، ان کے سینے صاف نہ ہو سکے، وہ نہ کسی کو سینوں کی صفائی کی طرف بلا سکے۔ جنہوں نے نور حاصل کیا تو ان کو علم بھی خود بخود حاصل ہو گیا اور اس نور سے سینے بھی پاک ہو گئے، اور اس نور سے انہوں نے لوگوں کو بھی پاک کر لیا، بلکہ اس طرح جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے، خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور سارے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے، یعنی جنہوں نے اپنے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پبس کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ انوار و تجلیات، وہ مضامین رنگین جو صدر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، ان کا نزول ان کے قلب پر ہوا، وہ خود بھی پاک صاف اور نورانی ہو گئے اور ان سے ملنے والے بھی پاک صاف اور نورانی ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم معلوم کرنے کے لیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر یہی شرط پوری نہیں تو دین اسلام نامکمل ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے سینوں کو پاک اور صاف کر کے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے سینوں میں جو گندگی ہے، جو تاریکی ہے، جو زنگ ہے، وہ دور ہو جائے اور ان کے سینے صاف ہو جائیں۔ جب وہ یہاں سے لوٹیں تو ان کی دینی اور دنیاوی ساری مرادیں پوری ہوں، دونوں جہانوں کے غموں سے ان کو نجات ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کو حاصل ہوں۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھے ہوئے یہی غرض اور یہی التجا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔